السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں، انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہ رب محمد اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دو، جی، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سبحان اللہ، تمہیں موت دے گا موت کا فرشتہ جی، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی جانب پلٹ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم سب کو زندگی اللہ نے عطا فرما دی، اور اب انتظار ہے تو صرف موت کا، جی، اور موت ہر جاندار کے لیے، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، سب کے لیے ہر آنے والے لمحے میں مخفی و پوشیدہ ہے۔ جی، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا لمحہ، آنے والی ساعت ہمارے لیے زندگی پوشیدہ رکھتی ہے یا موت پوشیدہ رکھتی ہے۔ جی، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آنے والے ہر لمحے میں اپنی موت کو مخفی و پوشیدہ مان کر اس کی تیاریوں میں مصروف رہیں۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سانس ہے جو زندگی اور موت کے درمیان فاصل ہے۔ یہ سانس اندر جائے باہر نہ آئے تب موت ہے، اور یہ سانس باہر آئے پھر اندر نہ جائے تب بھی موت ہے۔ تو موت کے قریب ہونے کو یہ عورتیں اپنی بات چیت کو بند کر دیں اور توجہ دیں اس بات پر، اور یاد رکھیں کہ یہ محفلیں ذہنی آسودگی کے لیے نہیں، کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، بلکہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جی، تو موت کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ موت ہم سے کتنا قریب ہے۔ یہ سانس اندر رکے یا باہر رکے، بہر صورت ہمارے لیے موت ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے بھی موت کے قریب ہونے کا ایک عظیم تصور اپنے امتیوں کو عطا کیا ہے۔
وہ تصور میں آپ کے گوش گزار کروں۔ جی اس تصور کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے ادھار پر 1000 درہم میں ایک لونڈی یعنی باندی کو خرید لیا تھا۔ مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اسامہ ابن زید کے اس عمل نے تمہیں تعجب میں نہیں ڈالا؟ اسامہ نے 1000 درہم میں 1 مہینے کے ادھار پر ایک باندی کو خریدا ہے، یعنی اس کی امیدیں بہت دراز ہو گئی ہیں، اس کی امیدیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، جبکہ تمہارے پیغمبر کا تصور موت کے تعلق سے یہ رہتا ہے کہ تمہارا پیغمبر کسی جانب اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے تو نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ نگاہ کی واپسی سے پہلے اللہ اس کی روح کو قبض فرما لے۔ تمہارا پیغمبر بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو لبوں کے ملنے کی امید نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ لبوں کے ملنے سے پہلے اللہ اس کی روح کو قبض فرما لے۔ تمہارا پیغمبر کھانے کے لیے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اسے چبانے کی امید نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ لقمہ چبانے سے پہلے اللہ اس کی روح کو قبض فرما لے۔ اس لیے میرے صحابہ خود کو مردوں میں شمار کرو۔ تو حقیقتاً جانے والی 10 دن پہلے وہ بھی ہم سب کے درمیان تھی، بیٹھتی تھیں، بولتی تھیں، کھاتی تھیں، پیتی تھیں، بات چیت کرتی تھیں، مگر ایک سلسلہ سانس کیا موقوف ہوا، ایک موت کیا طاری ہوئی۔ بیٹوں نے بھی، بھائیوں نے بھی، تمام عزیز و اقارب نے جلد ہی یہ تیاری کی کہ انہیں نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے اور پھر سپرد خاک کر دیا جائے۔ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک سانس کے رکتے ہی، اور سارے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اس عزیز کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور اپنے ہی کاندھے کا سہارا دے کر قبرستان تک لے جاتے ہیں، ایک تاریک اور چھوٹی سی کوٹھی میں منتقل کرتے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی والدہ ہوں، والد ہوں یا اپنا کوئی عزیز ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے سینے پر منو مٹی سوار کرنے کے بعد سب کے سب واپس ہو جاتے ہیں۔ جی اور نظارہ یہ بنتا ہے، منظر یہ نظر آتا ہے، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سانس نکلنے سے پہلے سب محبت کرتے تھے، جی سانس کیا نکلی، موت کیا طاری ہوئی، میرے ہی گھر سے مجھے نکال دیا گیا، میرے ہی مکان سے مجھے جدا کر دیا گیا، میرے ہی مال و منال پر قبضہ کر لیا گیا، اور سب نے اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے نہلایا، اپنے ہی ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہی کاندھے کا سہارا دیا، اور اپنے ہی کاندھے کا سہارا دے کر قبرستان تک لائے، چھوٹی سی کوٹھی میں لٹایا، سینے پر منو مٹی سوار کرنے کے بعد سب کے سب اجنبی ہو گئے، اور منظر یہ بنا دبا کر قبر میں سب چل دیے دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے۔ جی بے شک، موت سب کے لیے حق ہے، یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے لوگوں، اگر موت کا تصور رکھو گے تو نمازوں کو نہیں چھوڑو گے، جی فرائض و واجبات کو ترک نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت و چغلی میں گرفتار نہیں ہوگے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، الزام بہتان نہیں لگاؤ گے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کرو گے، کسی کے گھر میں چوری اور ڈاکہ دنی کے منصوبے نہیں بناؤ گے۔ جی موت کا صحیح تصور ہی اگر مسلمان کر لے تو ہر صحیح راستے کو اختیار کرے گا اور ہر برے راستے سے بچ جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس کے مبارک نگینے میں ایک نصیحت تحریر تھی، کفا بالموت باعثا، آدمی کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ جی موت سب سے بڑا باعث ہے، سب سے بڑا ناصح ہے۔ موت کا صحیح تصور ہماری لمبی امیدوں کا جنازہ نکال دے گا۔ جی موت کا صحیح تصور ہر ظلم، ہر غلط راستے سے ہمیں بچا دے گا اور صحیح راستے پر قائم رکھے گا۔ جی مگر حال کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں انتقال ہوتا ہے، میت ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، تو اپنے ہی گھر میں لوگ موج مستی میں لگے رہتے ہیں، اور جی پڑوسیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جس مستی میں ہوتا ہے اسی مستی میں ڈوبا رہتا ہے۔ جبکہ ابتدائی اسلام میں، بلکہ اس سے پہلے حال لوگوں کا یہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ بستی میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور کوئی گزرنے والا اس بستی سے گزرتا تھا تو اسے یہ امتیاز کرنا ہی مشکل ہوتا تھا کہ اس میں اہل میت کون ہے اور میت سے دور کون ہے۔ سب موت کے تصور میں گم ہوتے تھے، سب پر موت کا تصور طاری رہتا تھا، اور آج آدمی اپنی رنگ رنگیلیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور موت کو بھی رسمی طور پر مان لیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، موت کا صحیح تصور بناؤ، آخرت کی تیاریاں کرو، اور جب آخرت کی تیاریاں کرو گے تو پھر نیکیوں سے محبت کرو گے، بری باتوں سے بچو گے۔ آخرت کی تیاریاں کرو گے تو پھر ہمارا عمل اپنی طبیعت پر نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت پر ہوگا۔ ہمارا عمل اپنے مزاج پر نہیں، حکم پروردگار پر ہوگا۔ ہمارا عمل اپنی خواہشات پر نہیں، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب کہا تھا، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، کس کی نظروں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو ضرورت ہے سچا مسلمان بننے کی، اور سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی مسلمان ہوتا ہے، اس کا باطن بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور سچے مسلمان کی جو شان ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ جی یعنی مسلمان کا عمل سرکار کی شریعت پر ہوتا ہے، اپنی طبیعت پر نہیں ہوتا۔ جی مسلمان کا عمل اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اپنی طبیعت پر نہیں ہوتا۔ مسلمان کا عمل اللہ و رسول کے ارشادات پر ہوتا ہے، اپنے مزاجوں پر، اپنی خواہشات پر نہیں ہوتا۔ مگر آج ہماری قوم کی اکثریت خواہشات کی غلام بن گئی ہے، طبیعت کی پیروکار ہو گئی ہے، اور اللہ کی مشیت اور اس کے حکم و ارشادات کی اسے کوئی فکر و پرواہ نہیں ہے۔ آج مسلمان کا چہرہ دیکھو تو نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ آج مسلمان کا لباس دیکھو تو طبیعت کے مطابق ہے، سرکار کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان کے کھانے پینے کا انداز دیکھو تو طبیعت کے مطابق ہے، سرکار کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان کی گفتگو دیکھو، طرز زندگی دیکھو تو یہ اپنی طبیعت کے مطابق ہے، مگر سرکار کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں۔ میں اپنی
ماں بہن بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، عورتوں کا حال یہ ہے کہ لباس بہت چست ہو گئے، لباس بہت جال جٹ کے ایسے باریک ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بناوٹیں، ان کے جسموں کی رنگتیں نظر آتی ہیں، گریبان بڑے ہو گئے، کمریں ننگی ہو گئیں، آستینیں غائب ہو گئی، دوپٹے سروں سے غائب ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا صرف تمہاری اپنی طبیعت کے مطابق ہے؟ جی اور طبیعت کے مطابق ہے تبھی تو آج یہ قوم ہر جگہ پٹ رہی ہے۔ جی کون سا شہر ہے، کون سی بستی ہے، کون سا ملک ہے کہ جہاں آج مسلمان مظلوم نہیں ہے، جہاں مسلمان مغلوب نہیں ہے، جہاں مسلمان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں چاہتے ہو کہ ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہماری زندگیاں باعزت گزریں، تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، مصطفیٰ کے سچے غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا بات انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ جی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، تو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دوں، پھر تھوڑا بات کو آگے بڑھا دوں۔ یہ لباس ہے، ہم سب لباس پہنتے ہیں، اس لباس کے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ جی اس لباس کے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو چھپائے، ستر پوشی کرے۔ اس لباس کے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرمی اور سردی سے ہمارے جسم کی حفاظت کرے۔ اس لباس کے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ تکلیف دے، اذیت دینے والی چیزوں سے بچائے، یہی سارا مقصد ہے اس لباس کا۔ تو یہ لباس جب تک ہمارا یہ مقصد پورا کرتا ہے، ہم اس لباس کا احترام کرتے ہیں، جی دھوتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، گھروں میں، صندوقوں میں، اٹیچیوں میں، الماریوں میں رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہم اس کا۔ لیکن یہی لباس جب پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو کوئی احترام ہماری نگاہ میں اس کا نہیں ہوتا، اور پھر اس لباس کا مقام ہمارا گھر نہیں، بستی کا کوڑا گھر ہوتا ہے نا، جی پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ تو جیسے جب یہ لباس جب تک ہمارا مقصد ادا کرتا تھا، ہم اس کا احترام کرتے تھے، جی اور جیسے ہی ہمارا مقصد اس نے فوت کیا، اس کا کوئی احترام نہیں، اور اس کا گھر، اس کا مقام ہمارا گھر نہیں، بستی کا کوڑا گھر بن گیا۔ جی ایسے ہی ہم سب کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک یہ قوم مسلم اپنے مقصد تخلیق پر قائم رہی، دنیا پر اس کا غلبہ رہا، ساری قومیں اس کے سامنے مغلوب تھیں، اور جب سے یہ قوم مقصد تخلیق سے غافل ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئیں، سجدوں سے یہ قوم کاہل و غافل ہو گئی، اسی وقت سے اللہ کی بارگاہ سے اس قوم کو محروم کر دیا گیا۔ یہ محرومی کی علامت ہے کہ آج یہ قوم ہر جگہ پٹ رہی ہے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہی ہے۔ چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی، چاہتے ہو دنیاوی زندگی میں کامیابی، ایک ہی راستہ ہے، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اے نوجوانوں، اے عورتوں، اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو، انشاءاللہ یہاں بھی عزتیں ہوں گی، وہاں بھی کامیابیاں ہوں گی۔ جی بے شک مسجدیں کس قدر خالی ہیں سب جانتے ہیں، کسی بھی شہر میں جاؤ، بستی میں جاؤ، میرا تو معمول یہ ہے کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے مسجد میں جانے کے ساتھ ہی مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بستی میں، اس محلے میں رہنے والے کتنے دیندار ہیں اور لوگ کتنے دین سے دور ہیں۔ جی آپ کو کسی بستی میں بھی یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہاں کتنے دیندار، تو مسجد میں جا کر دیکھ لو، جی مسجد خالی ہے، چند لوگ، وہ بھی بوڑھے سوڑے، نوجوان تو بالکل صفر نظر آتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بستی میں کتنے دیندار لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے کہ اللہ رحم فرمائے ان مردوں پر کہ جب دنیا سو رہی ہو وہ بیدار ہوں اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، اور پھر اپنی بیویوں کو بیدار کریں، اے بیوی اٹھ، تو بھی اللہ کا ذکر کر، تو بھی اللہ کی یاد کر۔ اور سرکار فرماتی ہیں اگر بیوی نیند کے غلبے کے سبب نہ اٹھے تو پھر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر ڈال دو،
اور ایسے ہی سرکار نے ان عورتوں کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی، اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر کہ جب دنیا سو رہی ہو وہ بیدار ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اور پھر اپنے شوہروں کو اٹھائیں، اٹھیے آپ بھی اللہ کا ذکر کیجیے۔ تو سرکار نے مردوں کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی ہے، عورتوں کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی ہے، اور عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ اگر مرد نہ اٹھے تو وہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی شوہر کے چہرے پر ڈال سکتی ہے، مگر آپ تعلیم مرد کے چہرے پر ڈال دیا تو صبح ہو جائے گی اور مارتے مارتے تھکے گا نہیں۔ جی مگر اللہ توفیق دے، سرکار نے اجازت دی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا لوگوں، آپ کے اسٹیج پر کافی لوگ جمع ہیں اور کچھ لوگ آنے والے بھی ہیں، میں کچھ تھکا ماندہ تھا، آنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر محبوب صاحب تشریف لے گئے گھر پر تو پھر مجھے آنا پڑا، اس لیے میں نے پہلے نمبر لیا کہ بول کر جا کر گھر چلا جاؤں گا، اور پھر کل صبح مہمان آنے والے ہیں، مجھے بھی کہیں جانا ہے جی، تو بس میں 15-20 منٹ گفتگو کرنے کے بعد چلا جاؤں گا، پھر آپ ہوں گے اور یہ علماء طلباء جو بھی اور آنے والے مہمان وہ سب آپ کو دیکھیں گے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، اے اللہ کے بندو، موت ہر پل میں پوشیدہ ہے، تو پھر اپنی طبیعت پر نہیں اللہ کی مشیت پر عمل کرو، جی، اپنے مزاج پر نہیں حکم پروردگار پر عمل کرو، اپنی خواہشات پر نہیں مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ آج یہ انسان ہی کہتا ہے کہ میرا اپنا مزاج ہے، میری اپنی طبیعت ہے، میری اپنی خواہش ہے، مگر یاد رکھیں کائنات کی کسی بھی چیز کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہے، کائنات کی کسی بھی چیز کی اپنی کوئی طبیعت نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز وہی کرتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو رب کا ارشاد ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، بات کو تھوڑا آگے بڑھا دوں۔ یہ زمین ہے، ہم تو سب لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تعلق زمین ہی سے ہے، زمین کو جوتنا بونا کاٹنا سب لگا رہتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ دیتے رہیں اور خاموشی کے ساتھ پیتے، توجہ میری بات کی طرف رہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس زمین کو اگر اللہ مثل دلدل بنا دیتا، مکان بنا پاتے اس زمین پر، چل پاتے اس زمین پر، گاڑیاں دوڑا پاتے اس زمین پر، اناج اگا پاتے اس زمین پر؟ اگر اللہ اس زمین کو مثل پتھر بنا دیتا، پانی نکال پاتے اس کے سینے سے؟ ارے بات نہ کرو، میں بول رہا ہوں بات نہ کرو، اشارے سے کام چلاتے رہو۔ اس کو جب تک پلاؤ گے نہیں مانو گے نہیں کیا؟ حد ہو گئی، سمجھدار آدمی ناسمجھ بنتا ہے تو پھر جھنلاہٹ آتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جتنا اس زمین کی ہمیں سختی کی ضرورت تھی اللہ نے سخت بنا دیا، اور اس زمین کی جتنا نرمی کی ضرورت تھی اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے اتنا نرم بنا دیا ہے۔ اس زمین کا حال کیا ہے؟ اس زمین کا حال یہ ہے کہ اس زمین کے سینے میں آپ شیر جیسے خونخوار درندے کو دباؤ تو یہ زمین چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس کے پوست کو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں تک کو کھا پی کر ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھی جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا جانور، عظیم الجثہ جانور اس زمین کے میں دباؤ تو یہ زمین اس کو بھی چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کھا پی کر ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، رستم زماں کیوں نہ ہو، جو بھی اس زمین کی آغوش کے حوالے کیا گیا، اس زمین کے اندر جانے کے بعد پھر وہ سر نہ اٹھا سکا، سر نہ ابھار سکا، اور چند دنوں یا چند ہفتوں میں زمین نے اسے بھی کھا پی کر ختم کر ڈالا۔ یہی زمین کا حال ہے۔ دوسری جانب اسی زمین کے سینے میں جب ہم اناج کے نرم و نازک دانوں کو ڈالتے ہیں تو یہ انہیں ہضم نہیں کر پاتی، گلا نہیں پاتی، سڑا نہیں پاتی، بلکہ پروان چڑھاتی ہے۔ یہاں تک کہ اناج کے نرم و نازک دانے نرم و نازک تنے کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اسی زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے باہر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تعجب کے ساتھ اس زمین سے پوچھا، اے زمین کیا وجہ ہے
کہ تو اناج کے ان نرم و نازک دانوں کو نہ کھا سکی، ہضم نہ کر سکی، گلا نہ سکی، اور تو نے شیر جیسے خونخوار درندے کو کھا پی کر ختم کر دیا، ہاتھی جیسے ڈیل ڈول رکھنے والے جانور کا نام و نشان مٹا دیا، بڑے سے بڑا پہلوان تیری آغوش کے حوالے کیا گیا مگر وہ پھر سر نہ اٹھا سکا، سر نہ ابھار سکا، اور تو نے اسے کھا پی کر ختم کر دیا، مگر اناج کے ان نرم و نازک دانوں کو نہ کھا سکی۔ اے زمین یہ بتا، کیا اناج کے نرم و نازک دانے، سیدھا ہاتھ کون سا ہے وہاں سے؟ یہی سیدھا ہاتھ ہے، ان اللہ یحب الطیبین۔ اے زمین یہ بتا، کیا اناج کے نرم و نازک دانے اس شیر جیسے خونخوار درندے سے زیادہ ہیبتناک تھے، یا ہاتھی جیسے ڈیل ڈول رکھنے والے جانور سے زیادہ ڈیل ڈول رکھنے والے تھے، یا رستم زماں سے زیادہ طاقتور و پہلوان تھے کہ تو نے انہیں کھا پی کر ختم کر دیا اور اناج کے نرم و نازک دانوں کو نہ کھا سکی، ہضم نہ کر سکی۔ ہمارے پوچھنے پر اس زمین نے جواب دیا، اگرچہ زبان قال سے یہ جواب نہیں دے سکتی مگر زبان حال سے جواب دیتی ہے، اور زمین کہتی ہے اے انسان یاد رکھ، اپنا کوئی بھی عمل، اپنا کوئی بھی کام اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ رب کی مشیت جن چیزوں کے تعلق سے کھا پی کر ختم کر دینے کی تھی، ہم نے ان چیزوں کو کھا پی کر ختم کر دیا، اور جن چیزوں کے تعلق سے اللہ کی مشیت پروان چڑھانے کی تھی، ہم نے ان چیزوں کو پروان چڑھا دیا۔ گویا کہ زمین کہتی ہے انسان یہ تو تیرا کام ہے کہ تو اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھتا، تو اپنے مزاج کو دیکھتا ہے، حکم پروردگار کو نہیں دیکھتا، تو اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ ہمارا کوئی بھی کام اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ گویا کہ زمین بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کام طبیعت پر عمل کرنا نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر عمل کرنا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان ہے بس جس کو اللہ نے سب پر بزرگی دی ہے، یہ اپنی طبیعت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ ایک مثال اور بھی دے دوں، بات اور واضح ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں میں چھری ہوتی ہے، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دینا، دو حصوں میں تقسیم کر دینا، یہی چھری کا کام ہے۔ مگر اسی چھری کے استعمال کو جب ہم تاریخ مینا کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اسی چھری کا استعمال مقام مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے پر کیا تھا، تو یہ چھری نہ کاٹ سکی تھی، کاٹنا تو دور کی بات، نشان بھی پیدا نہ کر سکی تھی، خراش بھی پیدا نہ کر سکی تھی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ چھری کھٹل رہی ہوگی، کند رہی ہوگی۔ اسی چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے سے ہٹا کر جب ایک پتھر پر رکھا تو اس پتھر کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ تعجب ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور آپ نے سوال کیا تھا اس چھری سے، اے چھری کیا وجہ ہے کہ تو میرے بیٹے اسماعیل کے نازک گلے کو نہیں کاٹ پا رہی ہے، اور جب تجھے پتھر پر رکھتا ہوں تو پتھر کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اس چھری نے جواباً عرض کیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی ارشاد فرمائیے، ایک جانب آپ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں چھری کاٹ، اور دوسری جانب میرا اور آپ کا پروردگار ہے جو مجھ سے 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے، اے چھری ہرگز نہ کاٹ۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیے، میں آپ کے حکم پر عمل کروں یا پروردگار کے حکم پر عمل کروں۔ گویا کہ چھری بھی بتا رہی ہے اگرچہ میرا کام کاٹنا ہے، ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دینا ہے، ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، مگر اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے۔ رب کی مشیت جن چیزوں کے تعلق سے کاٹنے کی ہوتی ہے ہم کاٹ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے تعلق سے کاٹنے کی نہیں ہوتی ہم ہرگز نہیں کاٹ پاتے ہیں۔ ارے سامنے سے ایک سائڈ سے ہو جاؤ، ابھی ہماری قوم کو سلیقہ ہی نہیں آیا،
بس خالی من مانیاں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے جوڑی ایک مثال اور بھی بتا دو. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، خاکستر کر دینا، ایک صورت سے دوسری صورت میں کسی بھی چیز کو تبدیل کر دینا، یہی آگ کا کام ہے. مگر اسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے ڈالا تھا تو یہ آگ نہ جلا سکی تھی. جلانا تو دور کی بات، ایک رونگٹا بھی بیکار نہ کر سکی تھی. کس لیے بیکار نہ کر سکی تھی؟ اللہ کا حکم نازل ہوا تھا، یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، حفاظت کرنے والی بن جا. تو آگ ایک رونگٹا بھی بیکار نہ کر سکی تھی. گویا کہ آگ نے بھی ہمیں بتا دیا، اے لوگو اگرچہ میرا کام جلانا ہے، خاکستر کر دینا ہے، مگر اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے. رب کی مشیت جن چیزوں کے تعلق سے جلانے کی ہوتی ہے ہم جلاتے ہیں، اور جن چیزوں کے تعلق سے اللہ کی مشیت نہیں ہوتی ہم نہیں جلا پاتے ہیں. گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز وہی کرتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے، جو اس کا ارشاد ہوتا ہے. مگر یہ حضرت انسان ہے، بس یہ اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھتا. یہ اپنے مزاج کو دیکھتا ہے، حکم پروردگار کو نہیں دیکھتا. یہ اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں دیکھتا. اس لیے مسلمانوں، موت ہر پل میں پوشیدہ ہے. یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور یہی شان مسلمانوں کی ہم سب کے صد نبی نے بیان فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. تو شریعت کی کتابیں اپنی طبیعتوں کو بناؤ اور اللہ کی مشیت کو مقدم رکھو. ایک مومن کامل کی شان کیا ہوتی ہے؟ بس یہ آخری بات ختم. بس یہ بتا دوں ایک سچے مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے. اسی زمرے میں، اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے گا اور پھر اپنی اصلاح کیجیے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں. تنہا ہیں سفر پر، نہ کوئی غلام آپ کے ہمراہ، نہ کوئی دوست آپ کے ساتھ. ایک مقام پر آپ کو شدت کی پیاس لگی. آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی انسان دکھائی نہیں دیا، کوئی بستی نظر نہیں آئی. پیاس کی شدت سے آپ بے چین و بے قرار تھے. ایک جانب آپ کی نگاہ اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے چلا رہا ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ اس چرواہے کے پاس پانی ضرور ہوگا. چنانچہ آپ منتظر ہوئے. چرواہا قریب آیا. چرواہا آپ کو جانتا پہچانتا نہ تھا. آپ نے چرواہے کو سلام کیا. چرواہے نے آپ کے سلام کا جواب دیا. یہاں سے ایک نصیحت بھی حاصل کیجئے. فاروق اعظم کون؟ سرکار کے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. فاروق اعظم کی شان یہ کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ ذات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ 21 مشورے قرآن میں فاروق اعظم کے موجود ہیں. یعنی جو مشورہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما کر انہی کے مشورے کی حمایت فرماتا تھا. تو 21 مشورے یعنی 21 آیتیں جو فاروق اعظم کے مشوروں کی تائید میں نازل ہوئی ہیں قرآن میں موجود ہیں. یہ شان ہے فاروق اعظم کی. مگر ایک چرواہے کو آپ سلام کرتے ہیں. اپنے مقام، اپنی شان، اپنی عزت کا کوئی احساس نہیں کیا، بلکہ ایک چرواہے کو سلام کر دیا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اماموں سے ہم سلام کے منتظر رہتے ہیں، مولویوں سے ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں، اور گاؤں کا چودھری ہو، گاؤں کا کوئی پردھان ہو، یا گاؤں کا کچھ مالدار آدمی ہو، وہ سلام کرنا اپنی توہین، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ امام اور مولوی یا طلبہ ہی کی ذمہ داری کے سلام کریں.
نصیحت حاصل کریں کہ فاروق اعظم اتنی شان والے تھے مگر ایک چرواہے کو سلام کرتے ہیں. چرواہا کیونکہ جانتا پہچانتا نہ تھا، آپ اس کو سلام کا جواب دیتا ہے. آپ فرماتے بھائی چرواہے ہمیں سخت پیاس لگی ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو. چرواہا بولتا ہے اے آنے والے مسافر، میرے پاس پانی رہا کرتا تھا مگر عجیب اتفاق ہے کہ میرے پاس آج پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو میں ضرور آپ کو پلا دیتا. جی بے شک. چرواہے کے سبحان اللہ. انکار کرنے پر آپ پھر بھی اظہار شان فرما سکتے تھے. بھائی چرواہے اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، بے امیر شک. سبحان المومنین ہیں. اللہ. بکریوں کا ریوڑ ایک جانب کرو، کسی بستی میں دوڑ کر جاؤ، ہمارے پینے کے لیے پانی لاؤ. تو خلیفہ اسلام کا حکم ماننا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہوتا ہے. مگر فاروق اعظم اظہار منصب نہیں، اظہار شان نہیں، بلکہ تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی چرواہے یہ تو ہم نے سن لیا کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، مگر یہ بکریاں تو ہیں، کسی نہ کسی بکری کا دودھ دو کر تم ہمیں دے دو گے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہو جائیں گے، ہماری بھوک بھی مٹ جائے گی اور پیاس بھی بجھ جائے گی. اس لیے کہ دودھ کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں، دونوں فائدے ہیں کہ دودھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور پیاس کو بھی بجھاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو چرواہا بولتا ہے اے آنے والے مسافر، یاد رکھیے کہ میں ان بکریوں کا صرف چرواہا ہوں، چرانے والا ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں اور میں مالک کی اجازت کے بغیر خود دودھ نہیں پی سکتا ہوں تو آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں. بے شک. اتنی بات جب چرواہے نے کہی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. خیال فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں رہنے والا ہے، بھیڑ بکریوں کو چرانے والا ہے، چرواہا ہے مگر مسائل امانت جانتا ہے، خوف و خشیت والا محسوس ہوتا ہے اور دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چرواہا متقی ہونا دکھا رہا ہے یا حقیقت میں متقی ہے، اسے تھوڑا سا آزمایا جائے، اس کو اور پرکھا جائے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں بھائی چرواہے ایک کام کرو، ایک بکری تم ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو، قیمت تمہیں مل جائے گی، بکری ہمیں حاصل ہو جائے گی، قیمت تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے کام آئے گی، بکری ہمارے کام آئے گی، ہم جب تک چاہیں گے بکری کا دودھ دو کر پیتے رہیں گے اور جب اس کے گوشت کے کباب کھانے کو دل چاہے گا تو بکری کو ذبح کریں گے، اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا لیں گے اس بکری کو. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات کہی تو اب چرواہا جلال میں آ گیا اور چرواہا جلال میں بولتا ہے اے آنے والے مسافر، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، تمہارا طرز گفتگو بتا رہا ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، تمہاری حیت قدائی، تمہاری صورت، شکل و صورت بتا رہی ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، تمہارا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، مگر مسائل سے بے خبری، مسائل سے ناشنائی، دین سے غفلت یہ بتا رہی ہے کہ تم کہیں اور کے رہنے والے ہو. گویا کہ وہ چرواہا دبے لفظوں میں آپ کو ان پڑھ کہہ رہا تھا. اگر آج ہمیں کوئی ان پڑھ کہہ دے یا ہماری شان کے خلاف ہلکا لفظ بھی استعمال کر لے تو ہمارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، گلے کی رگوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ہم نہ جانے کیا کیا بک ڈالتے ہیں. مگر فاروق اعظم کے سامنے وہ چرواہا آپ کو دبے لفظوں میں جاہل کہہ رہا تھا، ان پڑھ کہہ رہا تھا، دین سے غافل کہہ رہا تھا، دین سے ناشنا کہہ رہا تھا، مگر فاروق اعظم تھے کہ مسکرا رہے تھے اور اس کی گفتگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے تواضع کی، یہ شان ہے انکساری کی. واہ کیا بات ہے. پھر بولتا ہے اے آنے والے مسافر، میری طرف دیکھو، یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں یہ وہ لباس ہے کہ جو میں سرکار کے ظاہری زمانے میں پہنا کرتا تھا. واہ کیا بات. میرے پاس یہ سامان، یہ برتن ہیں، یہ وہ سامان و برتن ہیں کہ جن کو میں سرکار کے ظاہری زمانے میں استعمال کیا کرتا. سبحان اللہ. اہل عرب کا ایک مزاج، ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ وہ سرکار کے ظاہری زمانے کو بیان کیا کرتے تھے جی تو کبھی کبھی ان لفظوں میں بھی بیان کیا کرتے تھے، میری جانب دیکھو یہ لباس وہ ہے کہ جس کو میں نے سرکار کے ظاہری زمانے میں پہنا ہے، یہ سامان یہ برتن وہ ہیں جن کو میں نے سرکار کے ظاہری زمانے میں استعمال کیا ہے۔ ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ابھی سرکار کے ظاہری زمانے کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا اور تمہاری غفلت کا عالم یہ ہو گیا ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہو گیا ہے، مسائل سے بے خبری اور ناشنائی کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ یہ مقصد ہوتا تھا اس انداز گفتگو سے اہل عرب کا۔ چنانچہ وہ چرواہا بول رہا تھا اور فاروق اعظم خاموشی سے سماعت کر رہے تھے، یہاں تک کہ چرواہے کا جلال کم ہوا، اور جیسے ہی چرواہا خاموش ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مسکرا رہے تھے، دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ چرواہا حقیقت میں متقی معلوم ہوتا ہے، جی مگر ہم نے اس چرواہے کا ابتدائے تقویٰ تو دیکھ لیا، انتہائی تقویٰ کو بھی دیکھا جائے کہ یہ چرواہا کتنا بڑا متقی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائی چرواہے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کا اور جواب دے دو مجھے۔ چرواہا بولتا ہے، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بھائی چرواہے یہ بتاؤ بکریوں کے اس ریوڑ پر کبھی بھیڑیا حملہ کرتا ہے یا نہیں؟ چرواہا بولتا ہے، ہاں کبھی کبھی بھیڑیا حملہ آور ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھیڑیے کی حملہ کرنے کی صورت میں اپنے مالک کو کیا جواب دیتے ہو؟ چرواہا بولتا ہے، اے آنے والے مسافر، میرے مالک کا معمول یہ ہے، صبح کو بکریاں گن کر دیتا ہے، شام کو بکریاں گن کر لیتا ہے، اور بھیڑیے کی حملہ کرنے کی صورت میں جب بکری کو کم پاتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں بھیڑیا حملہ آور ہو گیا تھا، بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میرا مالک میرے جواب سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائی چرواہے تب تو میرا تمہارا معاملہ بھی حل ہو گیا، آج تم ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو گے، قیمت تمہیں مل جائے گی، بکری مجھے حاصل ہو جائے گی، شام کو مالک کے پوچھنے پر بول دینا بھیڑیا حملہ آور ہو گیا تھا۔ اگر ایسی کوئی تدبیر ہمیں سجھا دے تو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور اولاً تو اب کوئی تدبیر سجھائے نہ سجھائے، پرانی بات تھی مالک کی آنکھوں میں مرچیں جھونکنے والی، اب تو باضابطہ گلا کاٹنے کا معاملہ چل رہا ہے مال کی محبت میں، گھروں کو صاف کر رہے ہیں لوگ مال کی محبت میں۔ چوری اور ڈاکہ دنی میں کیا ہوتا ہے؟ آج اگر کسی کارخانے فرم میں اگر دیکھا جائے کہ مالکوں کی گردن مار دو اور پھر پورے کارخانے پر پورے مال پر قبضہ جما لو، مال کی محبت آج ہمارے رگو پے میں اتنا سرایت کر گئی ہے، مگر ایک سچے مسلمان کی شان دیکھیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو وہ چرواہا اتنے جلال میں آیا کہ اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا تھا، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور مجھے ایسی راہ نہ دکھا جس سے میری عاقبت تباہ ہو جائے، جی مجھے ایسی راہ نہ سجھا جس سے میری آخرت برباد ہو جائے۔ اے آنے والے مسافر، آج میں مالک مجازی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں اور یہاں میرا جھوٹ چل سکتا ہے، اتنا اور بتا دے، کیا قیامت کے دن مالک حقیقی کی بارگاہ میں بھی میں جھوٹ بول سکوں گا یا وہاں میرا جھوٹ چل سکے گا؟ اس لیے یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مجھے ایسی راہ نہ دکھا جس سے میری عاقبت تباہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ حقیقت میں متقی ہے، خوف و خشیت والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں، بھائی چرواہے قریب آؤ۔ چرواہا قریب آیا، آپ نے پوچھا، مجھے جانتے اور پہچانتے ہو؟ چرواہا تو پہلے ہی سے ناراض تھا، پھر بڑے غصے میں کہنے لگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ آج تک کی زندگی میں اللہ سے نہ ڈرنے والا پہلا انسان میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں، بھائی چرواہے میرا نام ہی عمر بن خطاب ہے، لوگ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مجھے ہی کہا کرتے ہیں۔ اب اتنا سنا تو اب چرواہا ڈرا، کپ کپی اس کے بدن پر طاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گیا، مگر فاروق اعظم اس کی پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بھائی چرواہے
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے وہ خوشی حاصل ہوئی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جی اس لیے کہ تم سے گفتگو کرنے کے بعد آج مجھے اپنی زندگی کا رزلٹ، زندگی کا نتیجہ مجھے مل گیا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے اے عمر تو کامیاب ہے ہی، مگر تیرا دور خلافت بھی کامیاب ہے۔ تیرا دور خلافت اس لیے کامیاب ہے کہ جب تیرے دور خلافت کے چرواہوں کے تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم ہے تو ان مسلمانوں کی شان کیا ہوگی جو مسجدوں میں رہنے والے ہیں، ان مسلمانوں کی شان کیا ہوگی جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان مسلمانوں کا مقام کیا ہوگا جو حدیث مصطفیٰ کو سننے اور سنانے والے ہیں، ان مسلمانوں کا مقام کیا ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات چیت کرنے کے بعد آج مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہ ہے ایک سچے مسلمان کی شان۔ اور آج اپنا حال اسی آئینے میں دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو کتنا مان لیا۔ بخدا آج دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی مارم مار ہے، جتنے بھی ظلم و ستم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سب ہیں مال کی محبت میں یا عورت کی محبت میں یا پھر اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا نہیں۔ جی اس لیے موت کا تصور بناؤ، موت کا صحیح تصور رکھو گے، انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر رہو گے، ہم سب صحیح راستے پر رہیں گے۔ اور موت کے صحیح تصور کی ہی سخت ضرورت ہے۔ یقیناً اگر ہم صحیح تصور رکھیں گے تو اللہ کی عبادت سے ہم محبت کریں گے، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں ہم مقدم رکھیں گے، اسلام کو فالو کرنے والے بنیں گے، ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہوگا، ہمارا باطن بھی مسلمان ہوگا۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو پھر ہماری شان کیا ہوگی؟ کسی نے بہت خوب کہا ہے، اگر مومن مطیع سید ابرار ہو جائے واہ تو کیا دنیا بات کی ہے، ہر ایک شے اس کی تابع دار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیبت نام مسلمان سے اگر پیدا دلوں میں جذبہ کرار ہو جائے، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جرأت تاریخ سے ہو مومن تو دم بھر میں فنائے کفر کی یلغار ہو جائے، تیرے قدموں میں سرخم ہو سلاطین زمانہ کا کہ اگر تو عظمت دین کا علم بردار ہو جائے، بے شک سبحان اللہ۔ تیرے سفینے کو کوئی طوفان اگر تو کشتی ملت کا کھیون ہار ہو جائے، اٹھو لے کر دلوں میں غازیان بدر کا جذبہ کہ دنیا پر تمہاری شان کا اظہار ہو جائے۔ بے شک علامہ سبحان اللہ۔ کافی رحمہ کو جب انگریز نے سزائے پھانسی دی تھی اور آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا تھا، آخری تمنا آخری خواہش کو پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں زندگی کے آخری لمحات میں اپنی قوم کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے چند اشعار میں پوری قوم مسلم کو ایک پیغام دیا تھا۔ اس سے پہلے فرمایا تھا، لوگو دنیاوی نئے رنگیوں میں مت آ جانا، دنیا کی نئے رنگیوں میں مت ڈوب جانا، دنیا کا ماحصل کیا ہے، دنیا کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمک رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسد رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ کا ارشاد، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے محبوب آپ فرما دو تمہیں موت دے گا موت کا فرشتہ جو تم پر متعین ہے، پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی جانب پلٹ جانا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اللہ نے زندگی عطا کر دی ہے، سانس چل رہی ہے، یہ سانس کب رک جائے موت طاری ہو جائے گی۔ تو عاقل بنو اور موت کی تیاری میں مصروف رہو، اور موت کی تیاری میں جب لگو گے تو انشاءاللہ ہر برے کام سے بچو گے اور ہر نیک کام اختیار کرو گے۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے، آپ کو، تمامی مسلمانوں کو حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں محمد یعقوب صاحب اور ان کے بھائیوں کی والدہ کریمہ جو ہماری پھوپھی بھی تھیں،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، آمین اور ان کے اہل و عیال کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ کریم ہم سب کو بھی موت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کا پروگرام آپ سماعت کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں تھوڑا سا آرام کروں گا۔ فی امان اللہ۔